بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن پر بات ہوگی۔ ایک تو منصور علی خان کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کو وہ ایک ادارے کی ملاقات سے تعبیر کر کے بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اور اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے اس کے حوالے سے۔ اور دوسرا ذکر کریں گے آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی میں، کے پی کے شہروں میں، اور جس طرح سے لوگ نکلے ہیں تو ایک جھلک نظر آئی ہے کہ جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت رخصت کی گئی تھی اور ایک احتجاج کی کال ہوئی تھی تو دوسرے دن رات کو پاکستان کے شہروں میں ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کا تصاویر لے کے باہر نکل آئے تھے، اور جو عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی یہ بڑا سرپرائز تھا۔ خود عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میرے لیے بہت بڑا یہ سرپرائز تھا، اور مجھے بشرا بی بی نے آگے کہا کہ آپ سو رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ لوگ کس قدر بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو احوال دوں گا کہ کس طرح لوگوں نے گریٹ کیا، لیکن پہلے منصور علی خان نے بڑا جو انٹرویو کیا ہے، ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ ادارے سے ملاقات ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ 2-3 باتیں تھیں۔ جو کانٹیکسٹ ہے اس انٹرویو کا، یہ انٹرویو ہوا تو چند دن پہلے ہے ان کے بقول، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس وی لاگ کی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ دے دیا کہ بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا، اور اس سے پہلے جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، جس طریقے سے امیدواروں کو پکڑا گیا، تجویز کنندگان کو، تائید کنندگان کو، اور پی ٹی آئی پر جو ہو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اس سے پہلے ایک وہ حصہ ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کے کیریئر کے حوالے سے منصور علی خان صاحب نے یہ کہا ہے، دو چیزیں انہوں نے کہی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ادارے سے جب گفتگو ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ اب آئندہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، اور سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منصور علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں بات کر رہا تھا اور میں نے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان سیاست میں نظر نہیں آ رہے، پاکستان کی سیاست میں اب عمران خان کا کوئی رول نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک یہ سوال ہے کہ یہ کس طرح کی یہ کمٹمنٹ ہے، کس طرح کی یہ گفتگو ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن جو سب سے بڑی پاکستان کی جو سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جماعت ہے اس کے لیڈر کو بند بھی کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو آئندہ سیاست میں ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے بقول منصور علی خان کے کہ سیاست میں آئندہ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے اس پورے انٹرویو میں، کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہے کہ جو ماضی میں ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، وہ سیلف پروموشن کے لیے ہٹایا گیا، اس سے بڑا ملک کو نقصان ہوا۔ اب یہ منصور علی خان صاحب نے وہ بیانیہ دیا ہے، لے کے آئے ہیں وہ، اور ادارے کے سربراہ نے یا ادارے نے ان سے یہ وہی بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی ساکھ بحال ہو سکے، تاکہ اب الیکشن میں جانا ہے لوگوں نے، تو یہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل چور نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے، ہمارے اوپر جو چارجز ہیں وہ صرف ہمیں حکومت سے نکالنے کے لیے بنائے گئے، اور ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہم نے تو بالکل کسی طرح کی بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی، اگرچہ وہ جو ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ ہیں ان کے پیسے کیسے آئے، کس نے دیے، کوئی اس کے بارے میں رسیدیں اس کی انہوں نے نہیں دی، لیکن وہ کہتے یہی ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور ہم نے کوئی کرپشن کی، اور شریف خاندان کے خلاف انکوائریز بھی ساری بند ہو گئی۔ تو اب منصور علی خان صاحب کوٹ کر رہے ہیں ادارے کو کہ ہم سے غلطی ہوئی، یعنی وہ الیکشن سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے نواز شریف کے پلڑے میں اپنا سارا وزن پولیٹیکلی بھی ڈال رہے ہیں بیانیے کا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں، منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں اب یہ ادارہ جو ہے وہ بالکل حصہ نہیں لے گا۔
بہت ہی ایک سیلف کنٹرڈکشن مجھے نظر آئی ساری اس گفتگو میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو معاملات ہیں اس واقعے کو اور اس چیز کو کبھی نہیں بھولا جائے گا, بھولنا بھی نہیں چاہیے. درست کہا یہ. پاکستان کی فوج, ہمارا جو ادارے ہیں ان پر حملے, اور اگر کوئی آرگنائزڈ اور پلانڈ حملے اگر کسی نے کیے ہیں تو بالکل اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے نگران حکومت ہے, جو آپ کے اپنے سلیکٹڈ لوگ ہیں, اور جو نون لیگ کی کنٹینیوشن ہے, بھلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے رہیں کہ یہ نگران عمران خان کے مخالف نہیں ہے, لیکن پوری قوم کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ریونج جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. تو جب تک ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا جو ان کے پلانرز ہیں ان کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن جو بڑا آبجیکٹیولی کام کرے. اور یہ جو منصور علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ہمیں مستقبل نظر نہیں آ رہا, یہ بتایا گیا ہے, اس چیز سے ہٹ کے اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو قوم بھی اس پہ بلیو کرے گی, اور تسلی ہوگی سب کو کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو واقعتاً وہ سزا مل گئی جو انہیں ملنی چاہیے تھی. تو یہ انٹرویو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے منصور علی خان نے, اور اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ہٹایا گیا تھا ایک سازش کے نتیجے میں, اور اس سے ملک کو بڑا نقصان ہوا. یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور اب 17 تاریخ کو انہوں نے اپنی کیمپین شروع کرنی ہے. کیمپین کیا کرنی ہے؟ عمران خان اور تحریک انصاف تو سیاسی ارینا میں ہیں ہی نہیں, تو وہ ایک ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے, تو منصور علی خان صاحب نے یہ بتایا کہ ادارہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیژن ہے عمران خان کو اور ان کی جماعت کو سیاست سے باہر نکالنے کا, وہ بھی جو ڈیسیژن ہے اس کی بھی اشیر بات جو ہے وہ اشارے ادارے کی طرف سے آ رہی ہے, کیونکہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے. اور یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے. پنجاب میں خاص طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے تو وہ پھر اپنا رخ ادھر موڑ لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے, کیونکہ منصور علی خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ چند دن پہلے ہوا تھا انٹرویو, اور پھر اس میں ایک اور بھی کوشش کی گئی ہے بلے کے نشان پر کہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو منصور علی خان صاحب نے یہ جو ایک امپریشن ہے کہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے یا کسی دباؤ میں کیا ہے, یا دباؤ میں نہیں بھی ہے تو یہ کم از کم اس لیے ہوا ہے کہ وہ سیم پیج پہ ہیں. تو منصور علی خان صاحب نے ادارے کی پوزیشن کو ذرا کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بات کہہ کے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ عدالتوں میں ہے اور عدالتیں فیصلہ کریں گی, اس کا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے, تو پھر بلہ تو کسی صورت میں بھی انتخابی نشان پی ٹی آئی کا نہیں بن سکتا تھا. یہ بڑا ایک انٹرویو ایک بڑا انہوں نے, میں نے سنا ہے اس کو, اور بھی اگر میں اسے 2-3 دفعہ اور سنوں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوئے. یہ سارے میرے سوال ہیں. ظاہر ہے میں تو کسی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں, نہ ہم تو اہل صفا مردود حرم, نہ ہماری کوئی اتنی اوقات ہے کہ ہم کسی ایسے بندے سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہو, کسی ادارے سے ملاقات ہوئی ہو. ہم تو عام لوگ ہیں اور سڑکوں پہ جو لوگ ملتے ہیں انہی سے ہماری گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان یہ خواہش ہے کسی ادارے کا یہ فیصلہ ہے, اب میرے اللہ کو کیا فیصلہ منظور ہے, پاکستان کے عوام کا کیا فیصلہ ہے, کیونکہ اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو پروموٹ کریں گے, کوئی کسی طریقے سے مداخلت نہیں ہوگی سیاست میں, لیکن ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ فیصلہ پھر عوام پر چھوڑ دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب سیاست میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, یا ان کا کیا رول ہے, اور پھر الیکشن میں ایک لیول پلینگ فیلڈ اگر دے دی جائے تو اس بات میں بڑا وزن پیدا ہو جاتا ہے. ادروائز اٹس جسٹ اے نیریٹو, یہ صرف ایک بیانیہ ہے, اس کا حقیقت سے مجھے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اب آ جاتے ہیں کہ اب اس کا لوگوں نے کیا ری ایکشن دیا. یہ جو سب کچھ ہوا, جو آج انٹرویو کی صورت میں بیانیہ بھی آیا, پورے کراچی میں آج شیر افضل مروت نے وہاں پر
ریلی کی قیادت کی ہے، مقامی قیادت بھی نہیں آئی، رینجرز نے، پولیس نے سی ویو پر جانے والے سارے راستے بلاک کیے، لیکن آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ بعد میں پولیس نے گرفتاریاں اور چھاپے بھی شروع کیے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ مقبول باقر صاحب چیف منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر، وہ یہ سب کچھ کروائیں گے یا ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر کے پی کے سے جو فوٹیجز آئی ہیں مختلف حلقوں میں جہاں پر آج الیکشن کیمپین کا اعلان ہوا ہے، تو وہاں پر عمران خان کی تصویریں تھیں۔ منصور علی خان کہہ رہے تھے کہ بالکل عمران خان نظر نہیں آ رہا کہیں، لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور عمران خان کی تصاویر اور ہمارا بلہ بھاری ہے اور عمران خان وزیر اعظم، عمران خان، پاکستان میں یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ کراچی ان نعروں سے گونج رہا ہے، کے پی کے گونج رہا ہے، اور منصور علی خان صاحب نے یہ کہا کہ کے پی جو ہے وہاں پر زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جس طرح سے بات کی ہے، میں کوئی زیادہ اس پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل کے پی جو ہے اس میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عمران خان کا بظاہر نظر آ رہا، اور پنجاب میں بھی اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیمپین کس صورت کس طرف چلتی ہے۔ تو جو سوات ہے اور مانسیرا اور دوسری جگہوں پر جو آج بٹخیلا جو وہاں پر کیمپین چلی ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی، آج جو شروع ہوئی ہے، جو لانچ ہوا ہے، وہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ جو سمبل الاٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، وہ جان بوجھ کر مثلا بینگن، ڈھول اور اس قسم کے سمبل کے جس پر طنز بھی کیا جا سکے، تنقید بھی کی جا سکے، اور شاید ان کو تھوڑا یہ بھی کہا جا سکے او یار آپ کا کیا سمبل ہے، آپ تو بڑا یہ تو گھٹیا ہے یہ وہ، تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ، اب لیٹس سی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت یہی تھی میرے پاس، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔